سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے نام کا تذکرہ آتا ہے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر. مسلمانوں میرا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی گئی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو قلبی طور پہ اس بات کا اقرار و اعتراف نہیں کرتا کہ یہ واقعی شخصیت لائق تعریف تھی. میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ. مسلمانوں میرا نام ماحی بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے ذریعے دنیا کے اندر جتنا کفر تھا اس کو مٹا دیا. اور حقیقت بھی یہ ہے، حالی عرب کی رجعیت کہکرا کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بیان کرتا ہے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. لیکن ایسے لوگوں کی تربیت، ایسے لوگوں کی تہذیب اگر کی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبَيْهِ. میرا نام حاشر بھی ہے. قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی کہتا نظر آئے گا، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ مقدس شخصیات جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات سے چنا ہوا ہے، ان کی زبان پہ بھی نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور حالت یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما. پوری کائنات کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، حفاتن عوراتن، پاؤں سے بھی ننگے اور جسم پہ کوئی لباس بھی نہیں ہوگا، غرلن بہما، بال بکھرے ہوں گے. اور انسان جس حالت میں پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کیے ہوئے وہ میدان محشر میں جمع ہوگا. عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. ایسی حالت میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ پائیں گے؟ قال یا عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الامر اشد من ان يهمهم ذاك. معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف جھانک سکے. ہر شخص مد البصر، جہاں تک اس کی نظر جائے گی 99 رجسٹر پھیلے ہوں گے اس کے حساب و کتاب کے، کسی شخص کو تو ہوش ہی نہیں ہو. ایسی ہولناک کیفیت کے اندر پوری کائنات اکٹھی ہو کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے گی، ان سے کہے گی کہ سفارش کریں. پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے ہوتے ہوتے آخری پیغمبر سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کائنات پہنچے گی یہی فرما رہے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کو میرے سامنے کھڑا کریں گے، اور پھر خالق و مالک کے عرش کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت یہ کیفیت ہوگی. آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع. اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سوال کیجئے، سفارش کیجئے. ہم آپ کے سوال کو پورا کرنا چاہیں گے، ہم آپ کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے. سفارش کیا ہوگی؟ اے خالق و مالک، مخلوق کا حساب و کتاب شروع کیا جائے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور ان کی شفاعت کے بغیر دنیا کا حساب بھی شروع نہیں ہوگا.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ناموں کا تذکرہ کیا جائے تو سرتاج رسل جیسے نام دنیا میں نہیں ملتے، اور اگر ان کی افضلیت کو بیان کیا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری آدمیت ایک طرف اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، صحیح مسلم کی یہ روایت بتلاتی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے خالق و مالک کے سامنے سفارش کرنے کی صلاحیت بھی اگر کسی کو ملے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا وہ شخصیت ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، پوری کائنات کی موجودگی میں اور 1,24,000 پیغمبروں کی موجودگی میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی صلاحیت اگر کسی کو ملے گی قیامت کے دن تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی کیفیت ان کے نام کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ، فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ بن ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ دنیا والوں کائنات میں خاندان تو بڑے بڑے آئے لیکن سب سے عالی خاندان کنانہ کا خاندان، اور کنانہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے، اور اس میں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قریشیوں کو چنا، اور قریشیوں میں سے بنی ہاشم کے قبیلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عظمت سے نوازا، اور ان کی عظمت کا راز کیا تھا کہ اس بنی ہاشم سے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا اگر تذکرہ کیا جائے تو صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير، مسلمانوں میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، ایسے اچھے اخلاق والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ابو رمسا نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی، وہ بیٹا جس کی آنکھ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، کہا بیٹا ادھر آؤ، آج میں ایک ہستی کا دیدار کروانا چاہتا ہوں، پھر مجھے اپنے ریمارکس سنائیے گا کہ تم اس کو پسند کر سکے ہو کہ نہیں۔ ابو رمسا اپنے بیٹے کو لے کر جب آتا ہے، پہلی نظر جب رخ انور پہ پڑی تو وہ شخص جس کی آنکھ میں آج تک حسن کا معیار قائم نہیں ہو سکا، اس کی زبان بے ساختہ بول کے کہتی ہے واللہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری آنکھوں کا معیار ہار گیا ہے، اس جیسا حسین نہیں دیکھا، اور یہ رسول ہی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں جب مدینے میں آیا وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ انْجَفَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور خوشی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے اتنے بیتاب نظر آتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گیا، میرا بھی جی چاہا کہ میں دیکھوں سرتاج رسول کون ہے۔ جب میری پہلی نظر پڑی تو میری زبان گویا ہوئی، ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ مبارک چہرہ
جس کو دیکھ کے آنکھوں میں بھی روشنی آ گئی ہے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لوگ جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا قول و فعل جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ایسی ہستی کو میں نے دیکھ لیا ہے، یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور حقیقت بھی یہ ہے، کائنات نے آج تک اس جیسا امین اور صادق دیکھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کے حسن کی تعبیر کرنے کے لیے ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیا مثال پیش کروں. فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَى أَسَارِيرِ وَجْهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. میں کس سے تعبیر دوں؟ جس طرح بادلوں سے چاند نکلتا ہے اور اپنی ضیاءپاشیوں سے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، میں اگر یہ بھی مثال پیش کروں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ادنا مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی اگر بات کی جائے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. مسلمانوں، یہ پہلو اتنا تابناک پہلو ہے کہ اس کی نظیر اور مثیل نہ تو دنیا میں دیکھی گئی ہے اور نہ دیکھی جا سکتی ہے. 10 سال ایک شخص نے خدمت کی. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10 سال کی اس رفاقت میں میں نے یہ دیکھا ما قال لی اف قط. 10 سال میں نے ان کی خدمت کی. انسان ہونے کے ناطے سے کوئی نوک پلک رہ جاتی ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اخلاق عالیہ ایسا دیکھا کہ کبھی ان کی زبان مقدس سے یہ کلمہ بھی نہیں صادر ہوا اف. اور کبھی بھی ان 10 سالوں کے اندر ما قال لی اف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته. کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اس طرح کا اخلاق دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ہی بات اگر شروع کر دی جائے تو رات ختم ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کے اخلاق کو سیکھا اور اس اخلاق کی بدولت غیر مسلم بھی اسلام کے اس نعمت کو اختیار کرنے کے لیے اس حلقہ میں شامل ہو گئے. آج امت اسلامیہ اخلاقی طور پر دیوالیہ بن گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت کے اس پہلو کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. مسلمانوں، اس پہلو کی روشنی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا عرب میں رہنے والی کمواری عورت جن کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک مخدن بنا ہوتا، اس میں چھپا کے اس کو رکھا جاتا، بس اوقات سورج کی کرنیں بھی اس پہ نہ پڑتی. فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا دیکھا تو عرب کی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ان کا حیا تھا. اور حالت کیا تھی؟ کچھ بھی ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے تبسم ختم نہیں ہوتا تھا. وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اپنے چہرے مبارک کو تھوڑا سا موڑ لیتے یا اپنے چہرے مبارک کو جھکا لیتے. سمجھنے والے سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں. کسی کو ناراضگی کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ کسی کے دل پہ یہ ٹھیس پہنچے یا وہ اسلام کی اس طرز زندگی سے کہیں نفرت نہ کرنے لگ جائے، یہ تصور تو کبھی آیا ہی نہیں تھا. ہاں، اگر اسلام کے متعلق کسی نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھیجا ہے اسلام، اس کے بارے میں ایک ایسا غیر حقیقی تصور پیش کیا ہے تو پھر اس کی تربیت بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور اس کی خوشبو کا اگر تذکرہ کیا جائے تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں،
میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کن الفاظ سے کروں؟ ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی خوشبو کو جمع کیا جائے تو جو امتیاز عنبر کو حاصل ہے، کستوری کو حاصل ہے، اور اس کو خوشبو کا سرتاج کہا جاتا ہے. کہا اللہ کی قسم زندگی گزر گئی ہے، نہ عنبر کی خوشبو اتنی پائی ہے، نہ کستوری کی پائی ہے جتنی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے آیا کرتی. اور صحابی رسول روایت کرتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. صحابی کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا، آپ قیلولہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے گھر میں لیٹ گئے. فعرق، سخت گرمی ہے. مسلمانوں، ہادی و مرشد زندگی کی کن کن کیفیات سے گزرتا ہے. فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، ہم سب کے والدین ان پہ قربان ہو جائیں. کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، گرمی کے ماحول میں تشریف فرما ہے اور جسد اطہر سے پسینہ جو ہے جاری ہے. ام سلیم فجاءت امی بقارورہ وهي تسلط العرق فيها. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوتل لے کے آتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آ کر اس پسینے کو اس بوتل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے. فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا ماذا تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عرقك نجعله في طيبنا فهو من اطيب الطيب. عربوں کے ہاں خوشبو بنانے میں، خوشبو لگانے میں بھی مقابلہ ہوتا تھا. ام سلیم فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک جو میں بوتل میں ڈال رہی ہوں، جب یہ خوشبو میں شامل کروں گی تو کائنات کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے باب کو اگر کھولا جائے تو یہ باب بھی ختم نہیں ہونے والا. کیسی صداقت؟ جس صداقت کو صرف مسلمانوں نے نہیں کافروں نے بھی تسلیم کیا اور صادق اور امین کا لقب پایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف فرما ہے. عبداللہ ابن قمیعہ پتھر اٹھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکتا ہے اور لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ خذھا وانا ابن قمیعہ، یہ ابن قمیعہ کا وار برداشت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاج رسول سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پتھر لگا کسرت رباعیتو وشج رأسو، آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا، آپ کے دانتوں کی چھیپڑیاں ٹوٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے ما لک اقماک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا ہے. یہ لفظ ابھی زبان نے اس کا نطق کیا تھا. صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو کس انداز سے پورا کیا؟ فسلط اللہ علیہ تیس جبل، پہاڑ کے اندر سے ہی نہ جانے کہاں سے آیا ایک بکرا آیا، ایک جانور. فلم يزل بنطحه قطعة، اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ چند لمحات میں واقعتاً اس آدمی کو جس نے محمد مصطفیٰ پہ وار کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی صداقت تو اتنی ہے. میرے معزز محترم اور محتشم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں فاطمہ میں کل تک زندہ رہوں گا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے تربیت پائی تھی تو سرتاج رسل سے پائی تھی، فرمانے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے والد پہ تو وہی نازل ہوتی ہے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے آنکھ بند کی ہے شاید کھولوں گا کہ نہیں.
इतना भी इंसानी जिंदगी पे भरोसा नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। मुस्कुरा कर जवाब दिया, फातिमा बात यह नहीं है, बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस अपनी मर्जी से हरकत नहीं करती, ये हरकत में आती ही उस वक्त है जब अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल हो जाया करता है। आज उसी जुबान अतहर ने मुझे कहा है कि अली रज़ियल्लाहु तआला कल तशरीफ लाना, मैं तुझसे बात करूंगा। अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस ने कह दिया है, इसका मतलब है ये अल्लाह ने कहलवाया है और मैं कल तक जिंदा रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस से निकली बात की सदाकत, जंग खंदक में एक पत्थर टूट नहीं रहा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि ये पत्थर नहीं टूट रहा। फ़अख़ज़ अल-मिअवल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल को पकड़ा और पत्थर पे मारा, पत्थर तो टूट गया और रोशनी निकली। कहा मुसलमानों देख रहे हो, ये कैसर किसरा के महल्लात नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को यकीन था जो इस जुबान मुकद्दस से निकला है वो हक है। यही वजह है कुरैश के चंद लोगों ने अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब ये कहा कि तुम हर बात ही लिख लेते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से की हालत में भी हो सकते हैं, तो आप हर बात ही लिखते हो। यही पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी मा खरज मिन्हु इल्ला अल-हक़ अशाअ इला फमी। मेरे सहाबी लिखो जो मैं बोलता हूं, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जुबान से हक के अलावा कोई कलिमा नहीं निकलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खुशखबरी दी, कहा मुसलमानों, सुराक़ा बिन मालिक अल-जुअशमी जो 100 ऊंटों की हिर्स लेकर इस्लाम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक लेने आया था, लेकिन आखिर उनका गुलाम बन के रह गया। कहा सुराक़ा, एक वक्त आएगा तुझे कंगन पहनाए जाएंगे कैसरो किसरा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नवीद, ये खुशखबरी सहाबा ने सुनी। सुराक़ा बिन मालिक अल-जुअशमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी सुनी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वक्त दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने खालिक हकीकी से जा मिले, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, फिर उनके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत संभालते हैं। उनके दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हकीकत को सामने किया। जब कैसर किसरा को ताराज किया तो उस वक्त जब कंगन हाथ में लगे तो कहा कदावर शख्स कोई तलाश कीजिए, ये कंगन बड़े बड़े हैं। देखा गया तो सुराक़ा बिन मालिक अल-जुअशमी का कद ही उतना था कि जिसको पूरे आए, और मैं बात छोड़ गया। एक वक्त आया जब सुराक़ा बिन मालिक अल-जुअशमी बीमार हो गए, बेहोश हो गए, घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, हमारा घर, हमारा पहाड़ इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। जब सुराक़ा बिन मालिक अल-जुअशमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होश में आए, कहते हैं मैं ये क्या अल्फाज सुन रहा हूं, आप परेशान क्यों हैं? कहा आपके फिराक से तो परेशान हैं कि शायद आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कहा मुझे अभी मौत नहीं आएगी, तुम नहीं समझते, अभी तो मैंने कंगन नहीं पहने। सरताज रसूल ने यह खुशखबरी दी थी कि सुराक़ा एक वक्त आएगा तुझे कंगन, ये तो नहीं जानते, तू तो जानता है, तू तो अल्लामुल गुयूब है। मेरे अंदर जो कमी कोताही है इनको नहीं पता, ए खालिक मालिक मेरी उन कोताहियों को भी मुआफ फरमा दे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का ये पहलू था जब तारीफ सुनते। आज अगर तारीफ न की जाए तो कोई शख्स बात करना पसंद नहीं करता, जिस वजह से उसकी जिंदगी बेबरकत बन चुकी है। अपनी जिंदगी में बरकत को लौटाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी का मिशन ये बनाओ
سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، جادوگر بھی کہا، کیا کچھ نہیں کہا. منہم من حث علیہ التراب، منہم من سب، کسی نے گالی دی، کسی نے مٹی پھینکی. ومنہم من تفل فی وجہی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. اس ذات مقدس کی طرف کچھ مشرق اور کافروں نے تھوکنا بھی گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. اور آپ تصور کیجئے، کائنات کی سب سے اعلی شخصیت، اس کو یہ کہا جا رہا ہے آپ تو حلال کی اولاد نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا. ولدت من نکاح لا من سفاح من لدن آدم. دنیا والو، میں ایسے خاندان کی اولاد ہوں، آدم سے لے کر میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے، اور میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، اور تم میرے بارے میں شک کر رہے ہو. آپ کے سر مبارک سے خون نکلا، آپ کے دانت وہ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون نکلا. شج رأسو وکسرت رباعیتو وجحشت رکبتو، آپ کے گھٹنے سے خون نکل رہا ہے، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. مشن کیا ہے؟ انسانیت کو جنت میں لے کے جانا ہے. مسلمانوں، کوئی کریٹیکل پیش کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، اپنے مشن کو نہ چھوڑو. مشن کیا ہے؟ خیر خواہی ہی کرنی ہے، میں نے ہمدردی ہی کرنی ہے. اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو، اگر وہ سچی بات کہہ رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اگر وہ بھول کے بات کہہ رہا ہے تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے یہ عیب میرے اندر موجود نہیں. اور صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی بری بات کہہ دیتا تو وہ کیا کرتے؟ آج کسی کی کوئی بات اس کی تربیت کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے ہی کہہ دی جائے تو 4 مہینے میں گفتگو ہی نہیں کرتا. جبکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں، وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور ایک شخص آ کے مخاطب ہو کے کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو. لیکن تربیت دیکھیے اس صحابی رسول نے کس انداز سے جواب دیا. مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے ما عرفنی الا انت، بھائی تم نے ہی میری صحیح پہچان کی ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے. اس انداز کو جب تک نہیں اپنایا جائے گا میری اور آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی. سیرت طیبہ کا یہ پہلو آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا ہے. میرے معزز انتہائی قابل قدر بھائیوں، اس پہلو کو لوٹانے کی کوشش کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی بھی ایسے نصیب فرمائے جن میں یہ پہلو بڑے ہی اکمل طریقے سے موجود تھا. پھر ان کے بعد آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ